ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا. ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی, بگڑ گئی تھی, اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی. وہ رقص کرتی تھی, وہ ناچتی تھی, وہ گانے گاتی تھی, اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا. لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے, اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے. ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے, اے اللہ کے برگزیدہ ولی, اے اللہ کے بندے, ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے, یعنی اس کے میوزک کا, ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے, انفرادی ہے, سب سے ہٹ کر ہے. دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں, دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں. اے ذوالنون, ایک کام کرو, تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے, تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے. ایک کام کرو, اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو, ہمارے علاقے سے نکال دو, ہمارے محلے سے نکال دو. حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں, لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو, کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی, ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی. یہاں تو ذوالنون مصری ہے, وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں, بیمار سے نفرت نہیں کرتے. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں وہ بند کرا دوں گا. کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو, خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے, کتنے روپے کما لیتی ہے. خادم گیا اور جا کر کہا اے لڑکی, ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں. تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تمہیں دے دیں گے, مگر آج کی رات تمہیں ناچنا نہیں ہے, تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا, تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں. جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تب آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں. حضرت ذوالنون مصری کے وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی. اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے, ابھی تو صاحب تسبیح مصلی ذوالنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے, اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے. ادھر رات ہوئی, عشاء کی نماز حضرت ذوالنون مصری نے پڑھی, کندھے پہ مصلی ڈالا اور مصلی ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا, لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کے لوتھڑے کو لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں, ایسے سب. لیکن آج ذوالنون آ کر نظریں جھکاتے, سلام کرتے. میں نے پوچھا, اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے ذوالنون؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے, آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے. لڑکی نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ, سبحان. دیکھو حضرت ذوالنون نے اتنی آوارہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کیا؟ نماز. کہ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو. اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے, میں مسلمان اور ہوں. اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے, بڑی ہو تو ماں کے سامان ہے, برابر کی ہو تو بہن ہے, چھوٹی ہو تو بیٹی ہے. یہی تین روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو اور کچھ نہیں. نماز پڑھے. کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھا ہی نہیں, میں مسلمان ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. ذوالنون مصری نے کہا کوئی بات نہیں, وضو کرو, میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ, جیسے میں کروں میری نقل کرو. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں, یہ نماز ہے, جیسے میں کروں میری نقل کرو. کھڑی ہو گئی.
ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا. قرآن کا اپنا اثر ہے. قرآن دلوں کو بدلتا ہے. قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے. قرآن تبدیلی لاتا ہے. قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. قرآن دلوں کو چمکاتا ہے. قرآن اللہ اکبر دلوں کے اندر گناہوں کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارا بنایا تھا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا, قرآن کی برکتوں سے بنایا تھا. فاروق اعظم کو اسلام ملا, بہن نے قرآن پڑھا, عمر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. قرآن کی برکت سے عمر جیسے لوگ اسلام کو ملے. قرآن, میرے آقا فرماتے ہیں بعض شہر ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے فتح ہوئے ہیں. مدینہ ایسا شہر ہے جس کو ہم نے قرآن کی برکت سے فتح کیا ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریں حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ لڑکی ناچ گانے اور تماشوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا تھا. لیکن آج جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی. ذوالنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا, مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی, آنسو آ رہے تھے. ذوالنون نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں سر رکھ دیا, رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی. لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا, مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ. سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. مولا اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی. دنیا نے دیکھا ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں, وہ غائب تھی. اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا, نہیں ملی. نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی. ایک دن وہ لڑکی, وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی, ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی. اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے, ذوالنون ذوالنون میرے یار, میرے دوست, میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو, اسے کاندھا دو, اسے کفن سونپو, اسے قبر میں لٹاؤ. ذوالنون مصری آنکھ کھلی, گئے. کیا دیکھا حضرت ذوالنون نے؟ جیسے ہی کپڑا ہٹایا, جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا, ایک سجدہ, وہی رقاصہ, وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا. چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا, یہ تو عورت ہے, یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا. لیکن عورت ہے, نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے, کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے. حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا, مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے. جب گئے, جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. حضرت ذوالنون پریشان تھے, یا اللہ
وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا؟ تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ جنت کے باغوں میں